السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا ميسر كل عسير يسر كل عسير بتيسير عليك يسير. اما بعد، عزیز بہنوں، اس خاص مجلس میں ہم آپ لوگوں کا استقبال کرتے ہیں جس کا نام ہی ہے جنت سے جنت تک۔ جنت سے جنت تک کا یہ دلچسپ اور خوبصورت سفر، حیرت انگیز چیلنجز سے بھرا ہوا سفر، ہم خود بھی اس سفر کا مزہ لیں اور احباب کو بھی ساتھ لے لیں۔ اکیلے چلنے سے زیادہ صحبت کے ساتھ چلنا مزیدار ہوتا ہے اور سفر کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے احباب کو اس لیے بھی ساتھ لے لیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ڈگمگاتا قدم ہمارے ساتھ مضبوط ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی گرتا پڑتا ساتھی ہمارے سہارے سے سنبھل جائے۔ تو چلیے ہم اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ یہ سفر ہمارا جو بہت طویل بھی ہے اور بہت مختصر بھی۔ اگر ہم اس کو طویل سمجھیں تو یہ بہت طویل ہے، ہماری پوری زندگی، لیکن اتنا مختصر ہے جو زندگی ہماری گزر گئی پیچھے مڑ کے دیکھیے کیا یاد ہے۔ جیسے پل پل جب پلک جھپکتے اتنا کچھ گزر چکا ہے، تو اس حساب سے مختصر بھی بہت ہے یہ سفر۔ اور اس سفر میں رکاوٹیں بھی بہت ہیں اور خطرے بھی بہت ہیں، ان کو جاننا ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ چلتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں اسی منزل سے جہاں ہم نے پچھلے ہفتے قیام کیا تھا۔ پچھلے ہفتے ہمارا قیام کہاں پہ ہوا تھا؟ ہم استخارے کی دعا پر رکے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کوئی کام کرنا ہو تو ہم کس طرح سے اس کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں، اور ہم کو استخارہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عبادتوں کو ہر خطرے اور اندیشے سے بچانا ہوگا، کہیں بھی تھوڑا سا شرک کا یا نفاق کا شائبہ نہ آنے پائے۔ آج ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو عبادت کے لیے ہی بھیجا ہے، اور عبادت ہی اس سفر کی کامیابی عبادت ہی پر ہے، تو آئیے اسی کے بارے میں اچھی طرح تفصیل سے سمجھ لیں۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر عبادت بالکل الگ ہو دوسرے سے، دونوں آپس میں ان لوگوں کا گہرا تعلق بھی ہے، لیکن اگر ہم الگ کریں تو ان کی 4 قسمیں ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پہ قلبی عبادت، قلبی عبادتیں، جی ہاں، وہ عبادتیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ اس میں سب سے اہم، سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اخلاص۔ اخلاص، ہاں، یہ عبادت ہی نہیں، یہ تو عبادتوں کی اصل ہے۔ کتنا ہی اچھا کوئی کام ہو، اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ نہیں کیا ہے تو آپ اندازہ کریے وہ کیا ہوا۔ وہ تو راکھ سے بھی زیادہ بے قیمت، مٹی سے بھی زیادہ بے فائدہ۔ مٹی میں بھی کچھ فوائد مل جائیں گے آپ کو، بغیر اخلاص کے کیے ہوئے عمل میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے وہ نقصان دہ ہو جائے۔ ہاں، نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ حدیث پڑھی آپ لوگوں نے؟ اس حدیث کو بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ ہم سبوں کو بالکل اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ جو قیامت کے دن رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس حدیث کے بارے میں سوچ کر ہی۔ قیامت کے دن جب دوزخ بھڑکا دی جائے گی، دوزخ تو بھڑک ہی رہی ہے، لیکن اس کی تجدید اور اس کو اور اچھی طرح بھڑکا دینا، جب وہ بھڑک رہی ہوگی اور ہم اس کے بھڑکنے کا اندازہ کسی طرح نہیں کر سکتے، کسی طرح نہیں۔ بہرحال اس بھڑکتی ہوئی آگ میں سب سے پہلے جو 3 لوگ ڈالے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ فرعون نہیں ہوگا، وہ نمرود نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک وہ شخص ہوگا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے
حج کیا ہوگا یا عبادتیں کی ہوں گی، ایک وہ شخص جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن حفظ کیا ہوگا کہ لوگ حافظ کہیں گے، ایک وہ شخص جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خوب انفاق کیا ہوگا، لوگ کہیں گے بڑا سخی و فیاض ہے، بہت خرچ کرنے والا ہے، بہت یہ ہے، بہت نیکی کرنے والے، جن کو سماج میں لوگوں نے اچھے اچھے القاب دیے ہوں گے، حاجی کہا ہوگا، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کی ہوگی، پہلے تو وہی ہوگا، جس کو لوگ دنیا میں مجاہد کہتے تھے، شہید کہتے تھے، قاری قرآن کہتے تھے، حافظ قرآن کہتے تھے، اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہتے تھے، آپ سوچئے اس سے شروعات کی جائے گی دو سب کی، وہ اس وجہ سے کہ اخلاص نہیں تھا، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا وہ کام، دوسروں کے لیے کیا تھا، دوسروں سے بدلہ چاہیے تھا، دوسروں کی تعریف چاہیے تھی۔ بہرحال یہ موضوع بہت اہم ہے اور ہم سب اس سے واقف ہیں، لیکن ذرا سی دیر میں ہمارے دل میں اس میں خلل آ جاتا ہے، اور وہ نیکیاں ہماری دوسروں کی رضا اور خوشی کے لیے ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے پناہ چاہتے ہیں ہم کہ ہمارے دل میں پھوٹ پیدا ہو اور اخلاص میں کمی آئے۔ تو قلبی عبادات میں سب سے پہلے اخلاص ہے، جس کا تعلق ہر عبادت سے، جو ہر عبادت سے جڑی ہوئی ہے جو چیز، اس کے بعد ہے محبت، دل سے اللہ سے محبت، اس کی نعمتوں کو پر غور کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور خود اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کیا جائے، اس کے اسماء پر غور کیا جائے، اس کی حکمتوں پر غور کیا جائے، تو خود بخود دل میں محبت آئے گی۔ وہ محبت آئے گی جو آپ کو اطاعت کی طرف لے جائے گی، عبادت کی طرف لے جائے گی، خود بخود دل جھکے گا، نمازوں کا انتظار ہونے لگے گا۔ بچوں کو مجبور مت کریے کہ نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھو، اللہ پاک ماریں گے، نہیں، اس کی اس طرح تربیت کریے کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، سرشار جائے، وہ خود سوچے کہ میرے رب کی رضا کہاں پر ہے، اس کی خوشی کہاں پر ہے، وہ خود اس کو تلاش کرے۔ تیسری چیز ہے امید، اللہ سے امید لگانا، اگر کسی دوسرے سے امید لگائی تو یہ آپ کی عبادت میں خلل پڑ جائے گا۔ اور امید کسی اور سے کیا، اگر آپ کے ساتھ چلتے پھرتے انسان ہے اور ان سے کسی کام کی امید لگائی، تو پہلے اللہ کی ذات سے یقین رکھیے، اگر اس کو منظور ہوا تو ہی یہ بندے کچھ کر سکیں گے آپ کے لیے، لیکن مردوں سے امید لگانا یہ تو شرک ہے، یہ تو بہت غلط ہو جائے گا۔ صرف اللہ کی ذات سے امید لگائیے، وہ اگر چاہے تو ہر کام ہو جائے گا، اور وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی قلبی عبادتیں، صرف یہی نہیں ہے، اور بہت ساری عبادتیں ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، وہ دل کی عبادتوں کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ وہ کسی اور کے لیے نہ ہو، یہ صرف یہاں پہ صرف مثال کے طور پر کچھ کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہیں قولی عبادتیں، سب سے اہم دل سے ہے، آدمی دل سے ساتھ رہے، اس کے بعد پھر شکر گزاری پہلے صرف زبان سے نہ ہو، پہلے دل میں آئے، گناہ کا احساس اور توبہ یہ صرف زبان سے نہ ہو، پہلے پہلے یہ چیزیں دل میں آئے۔ چلیے، اس کے بعد دوسری چیز ہے قولی عبادت، دعا جو زبان سے کی جاتی ہے، دعا، استغفار، استعاذہ، دعا مانگنا کسی اور سے نہ ہو، صرف اللہ سے، استغفار، مغفرت کی طلب کسی اور سے نہ ہو، صرف اللہ سے، پناہ چاہنا یہ بھی کسی اور سے نہ ہو۔ اور کون ہے جو پناہ دے سکتا ہے کوئی؟ اگر آپ کسی سے کہیں بھی پناہ مانگنے کے لیے، تو کس چیز سے مانگیں گے؟ سوچئے، آپ اس چیز سے پناہ مانگ سکتی ہیں، پہلے تو وہ صرف وہ شخص پناہ مانگ پائے گا دوسروں سے جو وہاں پہنچے گا، کسی قبر پہ، کسی مزار پہ، کسی درگاہ پہ، کسی لنگر پہ، جہاں پر بھی جو شخص وہاں پہنچا وہی مانگ پائے گا، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں مانگ پائے گا۔ دوسرا یہ کہ پھر وہ کس چیز سے پناہ مانگے گا جا کر وہاں؟ جن خطرات کو محسوس کر رہا ہوگا اس سے پناہ مانگ سکتا ہے کہ مجھے اس کا ڈر ہے، مجھے اس کا ڈر ہے۔ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے صرف اپنے دل سے سوچ کے اپنے رب سے آپ پناہ مانگیے، معوذتین پڑھیے، دیکھیے اس میں کن کن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، جن کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، جن کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، ہم کو خیال آتا ہے، ہم کو پتہ چلتا ہے کیا کہ کس کی نظر لگ سکتی ہے، اور کہ کون حسد کر سکتا ہے، اور کون سحر کر سکتا ہے، اور کہاں ٹھوکر لگ سکتی ہے، اور کہاں کوئی بچھو کاٹ سکتا ہے، اور کہاں یہ یہ چیزیں تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں، ہم ان سے پناہ مانگیں گے کیسے؟ لیکن
आप मुअव्वज़तैन पढ़ के अल्लाह से पनाह मांगिए हर शर से, और अल्लाह ताला हर चीज से महफूज रखने वाला है। और भी बहुत सारी इबादतें इस तरह की हैं, जो इबादतें हैं सिर्फ अल्लाह के सामने करने की हैं, लेकिन बंदे गलती करते हैं जब अल्लाह को भूलते हैं और उसके जैसे अपने जैसे बंदों पर भरोसा करते हैं, और अपने जैसे बंदों के सामने झुकते हैं और उनसे मांगते हैं। चलिए, उसके बाद आती है जिस्मानी इबादत। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, तवाफ सिर्फ खाने काबा के इर्द गिर्द, अल्लाह के घर के इर्द गिर्द, नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए। लेकिन आप सोचिए, ये इबादतें जो सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, ये भी गैरुल्लाह के लिए करते हैं लोग। जब मज़ारों का तवाफ करते हैं, जब मज़ारों पर सजदा करते हैं, जब किसी दूसरे न, किसी के सामने झुक जाते हैं, वो गैरुल्लाह के लिए करते हैं। क्या ये शिर्क नहीं होता है? वो इबादतें जो वो काम जो सिर्फ अल्लाह के लिए करना होते हैं, वो सिर्फ वो गैरुल्लाह के लिए किए जाएं, ये शिर्क नहीं होगा? ये आदमी को बर्बाद और नाकाम नहीं कर देगा? चौथी चीज है माली इबादत है। ये माल हमारा अल्लाह की अमानत है, उसका दिया हुआ है और उसी के रास्ते पर खर्च करने के लिए है। आदमी जब मर जाएगा तो सब कुछ छोड़ के जाएगा। आज तक जितने लोग आए हैं सब छोड़ के गए हैं, और हम भी छोड़ कर जाएंगे, और हमारे बाद वाले भी छोड़ कर जाएंगे। ये हमारे हाथ में अमानत होती है, हम किस तरह कमाते हैं और कहाँ खर्च करते हैं। फजूल खर्ची में खर्च करना ये तो गुनाह है, लेकिन किसी दूसरे के नाम पर सदका करना, किसी दूसरे के नाम पर कुर्बानी करना, अल्लाह के नाम पर ज़बह न करना बल्कि गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करना, किसी बाबा और किसी पीर और किसी मौलाना के नाम पर कुर्बान करना, ये क्या है? ये ये इबादत में शिरक है। ये इबादत है, इसको किसी और के लिए नहीं किया जा सकता। हम मिसाल के तौर पर एक एक इबादत को लेते हैं, दुआ, जिसकी हम बहुत लापरवाही करते हैं, जिसको हम बहुत अहम इबादत नहीं समझते हैं, हालांकि ये बहुत अहम इबादत है। आप जानती हैं इतनी अहम क्यों है ये इबादत? दुआ कौन मांगता है? दुआ वही मांगता है जिसका ईमान कामिल होता है, जिसको यकीन होता है कि मेरा एक रब है, जो जो कादिर मुतलक है, यानी जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ दे सकता है, सारे खजाने उसके हाथ में हैं। जिसको ये यकीन होगा वही दुआ मांगेगा। तो दुआ ईमान की अलामत होती है। वही शख्स दुआ करता है जिसको दुआ कबूल होने का यकीन होता है कि मेरा रब हर चीज पर कुदरत रखता है, वो हर काम कर सकता है। यकीन बहुत जरूरी है, दुआ में यकीन बहुत जरूरी है। सिर्फ ये सोच करके हो सकता है हो जाए, नहीं। और सिर्फ ये सोच समझ करके कि एक आदत है हमारी, नहीं, ऐसे नहीं। नमाज पढ़ के उठे, हाथ उठाया, और कुछ दुआएं पढ़ याद थी वो पढ़ी, कुछ और अल्फाज पढ़े जहन में, दिल बिल्कुल साथ नहीं था उन दुआओं के, यकीन बिल्कुल नहीं था उन पर, बचपन से याद की हुई कुछ दुआएं हैं पढ़ी, और मुंह पे हाथ फेरा और उठकर खड़े हो गए। दुआ ऐसे नहीं होती है। दुआ एक यकीन होता है कि मेरा एक रब है जो ये सब कुछ कर सकता है। दुआ इंसान को शिर्क से महफूज रखती है, शिर्क से हिफाजत करती है। आदमी जब अल्लाह की जात पर यकीन रखेगा और उसी से मांगेगा, तो वो शिर्क कैसे कर सकता है? वो दूसरों पर भरोसा कैसे कर सकता है? वो दूसरों से उम्मीद कैसे लगा सकता है? वो ना होने पर दूसरों से शिकवा कैसे कर सकता है? दुआ ये ये बहुत बड़ी इबादत है। दुआ मुख्फुल इबादा, यानी इबादतों का गूदा और असल है ये दुआ जो है। दुआ ही तो उलूहियत का इजहार है। वही तो इस बात का इजहार, दुआ से ही तो इस बात का इजहार होता है कि कोई मेरा रब है, कोई मेरा माबूद है, कोई मेरा इलाह है। दुआ से ही तो अपनी बंदगी का इजहार होता है कि मैं एक बंदा हूँ किसी रब का, मैं एक बंदा हूँ एक खुदा का, मैं बंदा हूँ एक ऐसी हस्ती का जो मेरी बेबसी के साथ बात वो कादिर मुतलक है। मैं कुछ नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। तो ये दुआ, इसके लिए जब आदमी इस तरह से दुआ करेगा, इस यकीन के साथ करेगा, तो उसके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा होगी। हम किस कुछ जल्दी जल्दी कुछ दुआओं के अल्फाज पर गौर कर लें, तो खुद हमें समझ में आ जाएगा कि दुआ किस तरह हमारे अंदर आजिज़ी पैदा करती है और हमें मुजस्सम आजिज़ी बना देती है। एक दुआ है जिसको हम कहते हैं सैयदुल इस्तिग़फार। आप सबको याद होगी और आप सब पढ़ते होंगे, चाहे मतलब समझते हो नहीं समझते हो, पढ़ते होंगे सब।
आइए उस दुआ के अल्फाज देखते हैं। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत। ए अल्लाह तू मेरा रब है। एहसास करिए, एहसास, बस अल्फाज को अपने दिल की गहराई से महसूस करिए। हम ये दुआ जब मांगते हैं तो क्या हम इसको महसूस करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं? ए अल्लाह तू मेरा रब, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। खलक्तनी व अना अब्दुक, तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे बनाया और मैं तेरा बंदा हूँ। तेरा बनाया हुआ हूँ, तेरी रोजी खाता हूँ, तेरी दी हुई सलाहियतों का इस्तेमाल करता हूँ। तू बनाने वाला है, तू खालिक है और मैं तेरा बंदा हूँ। व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततात, मस्ततात, मस्ततात का लफ्ज गौर कीजिए। अल्लाह, ए अल्लाह, मैंने तुझसे जो अहद किया है, जो वादा किया है, मैं उस पर कायम हूँ जिस कदर मुझसे मुमकिन है। यकीनन हम उस अहद और उस वादे के पर कायम रहने का हक अदा नहीं कर सकते। मुकम्मल तौर से कोई भी उस पर कायम नहीं रह सकता है। बहुत बड़ा अहद करके आए हम अल्लाह ताला से इस दुनिया में। खिलाफत का अहद, बंदगी का अहद, उसकी जमीन पर उसका कानून चलाने का अहद। लेकिन फिर भी हम इस बात का इतराफ करते हैं कि अल्लाह जिस कदर मुमकिन है हम तेरे अहद और तेरे वादे पर कायम हैं। सोचिए, हम बगैर सोचे अगर दुआ पढ़ते होंगे, हम अल्लाह के अहद और उसके वादे से दूर निकलते चले जा रहे हैं। और हम रोज सुबह में शाम कह रहे हैं कि अल्लाह मैं जिस कदर मुमकिन है तेरे अहद और तेरे वादे पर कायम हूं। आगे देखिए। अबू उलक भी नेमती का आलिया, या अल्लाह मैं इकरार करता हूँ इन नेमतों का जो तूने मुझे दी हैं। मैं अपनी जात पर, अपने इर्द गिर्द, अपने आस पास, हर तरफ तेरी नेमतों का इकरार करता हूँ। आंख खुली तेरी नेमतों में, बिस्तर से पैर उठाया ये तेरी नेमत, बिस्तर से पैर उतारा, खड़े हो गए अपने पैरों पे, ये तेरी नेमत थी। कल की बातें याद है और आज का प्लान बना रहे हैं, ये तेरी नेमत है। मुंह में लुकमा जा रहा है, ये तेरी नेमत है। अमन अमान है, ये तेरी नेमत है। या अल्लाह हम नहीं गिन सकते, हम इकरार करते हैं तेरी नेमतों का। अबू उला का भी नेमती का अलैया, ए अल्लाह मैं अपने ऊपर तेरी नेमतों का इकरार करती हूँ। और आगे, व अबू भी जम्बी, ए अल्लाह मैं अपने गुनाह का भी एतराफ करती हूँ। दोनों चीजों का एतराफ है, एक तरफ से तेरी नेमतें, दूसरी तरफ से मेरी खताएं, मेरी कोताहियां, मेरी लापरवाहियां। या अल्लाह माफ करना। अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़म्बी, अपने गुनाहों का एतराफ करती हूँ। फागफिर ली, ए अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, बहुत खताकार हूँ, तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। फइन्नहु ला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई भी गुनाहों को माफ नहीं कर सकता, कोई इस्तिताअत नहीं रख सकता गुनाह माफ करने की। बहनों देखिए, अगर हम जो मसनून दुआएं हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, ये जो कुरान पाक में आई हैं, अगर हम उन दुआओं को पढ़ेंगे तो वो दुआएं बहुत मुख्तसर होती हैं। आधी लाइन की, एक लाइन की, दो लाइन की, ढाई लाइन की, बस ऐसी इतनी इतनी होती हैं दुआएं। और उसके अंदर इतना गहरा, इतनी वुसात होती है, इतनी वुसात होती है, इतनी वुसात होती है। और हम अपनी जबान से वो कुछ कह ही नहीं सकते जो अल्लाह ताला ने खुद हमको सिखा दिया कि तुम ये कहो, ऐसे मांगो, ये अल्फाज। हमें क्या जरूरत है उसके बाद फिर हम दूसरी दुआओं पे ढूंढ तलाश करें और हम उन दुआओं पे जाएं जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है। तो ये दुआएं जो हैं, ये हमारे अंदर आजिजी और इनकिसारी पैदा करती हैं। हमारे अंदर उबूदियत का इजहार और माबूद का एतराफ पैदा करती हैं। हम एक बंदा हैं और हमारा एक रब है जिस पर हमें फख्र है, हमें एतमाद है, हमें भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान। चलिए आगे देखते हैं दुआ के आदाब क्या है। यूं तो दुआ हर वक्त, हर जगह दुआ कबूल हो जाती है। सिर्फ एहसास से, यकीन से दुआ मांगे, दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन फिर भी खास तौर से किसी खास बात के लिए अगर दुआ मांगना है तो वजू करें, किबला रुख होके बैठें, मुमकिन है तो 2 रकात नमाज पढ़ें, नहीं मुमकिन है तो कोई बात नहीं। हाथ उठाना भी सुन्नत है, दोनों हाथ उठाकर दुआ करिए। दुआ से पहले हम्दो सना करिए, अल्लाह ताला की तारीफ करिए, सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। दुआ मांगिए, पूरे यकीन के साथ दुआ मांगिए। दुआ कबूल होने के लिए जल्दी मत करिए, इतने दिन से दुआ मांग रही हूँ अब तक नहीं हुआ, अब तक ये नहीं हुआ, मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती है, मेरी कोई चीज नहीं। तो खूब जल्दबाजी से बचिए। कोशिश करिए हलाल रिज्क हो। रोजी हलाल नहीं हो तो दुआ कबूल नहीं होती है। हदीस में आया है कि जिसका, जो हराम रोजी खा रहा है, जिसका गोश्त, जिसकी खाल, जिसकी हड्डियां, जिसका खून हराम पर बना हुआ है, उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है?
اور کثرت سے توبہ اور استغفار کریں اپنے گناہوں کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد درود پڑھیں، آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ دعا کے آداب۔ کبھی کبھی دعا میں تاخیر ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس دعا کو قبول ہونے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ وہ جس قدر ہم اللہ دعائیں مانگتے ہیں، سوچیے آپ، وہ جس چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ہم بچے کے امتحان میں پاس ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں، اگر ہم اپنے رب سے اتنا قریب ہو گئے ہیں، اتنا اس سے لو لگا رہے ہیں، اتنا اس سے گڑ گڑا رہے ہیں، بچے کے امتحان میں کامیاب ہو نہ ہو، اس سے بڑا فائدہ مجھے یہ نہیں حاصل ہوا کہ میں اپنے رب سے کتنا قریب ہوئی، اور میں اس سے کتنا کچھ مانگا، کتنی سرگوشیاں کی، اور کتنی التجا کی، اور کتنا یہ چیز، یہ نعمت اس طلب سے بڑی نہیں ہے جو میں مانگنے جا رہی تھی، کتنی ہی بڑی طلب ہو، اس سب سے بڑی بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، قرب پیدا ہوتا ہے، پھر اس دعا کے بدلے آخرت کے عذاب سے نجات ملتی ہے، جنت میں اس کا ثواب ملتا ہے، اس کو اس کی ہر دعا پر اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے، اور دنیا میں خطروں اور پریشانیوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ یعنی اگر دعا قبول نہیں بھی ہوئی تو بھی اس کے بدلے دعا ضائع نہیں ہوتی ہے، وہ ایک جگہ محفوظ ہو جاتی ہے، بیلنس میں آ جاتی ہے آپ کے، اور اس کی وجہ سے کہیں عذاب ہلکا ہو سکتا ہے، کہیں ثواب بڑھ سکتا ہے، کہیں مصیبتیں ٹل سکتی ہیں۔ دعا کے مستحب اوقات کیا ہیں؟ دیکھیے، کسی وقت بھی دعا مانگی جا سکتی، لیکن زیادہ اہمیت جو ہوتی ہے تہجد کی نماز میں، فرض نماز کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، یہ وہ اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہونے کے لیے کہا گیا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ شب قدر کی دعائیں، سجدے میں کی گئی دعائیں، جب آپ نفل نمازیں پڑھتی ہیں تو سجدے میں دعائیں کریے، آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتی ہیں، اگر آپ نفل نماز پڑھی ہیں تو سبحان ربی العلیٰ کہنے کے بعد اپنی زبان میں بھی رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ سکتی ہیں، اگر آپ کو عربی میں دعائیں نہیں مانگنا اور نہیں یاد ہے تو۔ آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی آپ جانتی ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، آپ کی اپنی زبان میں اس کا اظہار کریے۔ تو سجدے میں، اور رات میں کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے، اور جمعے کے دن کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، زمزم کا پانی پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں دعا مانگنا مستحب ہے، جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جیسے بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، حرم میں دعا قبول ہوتی ہے، اور مریض کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ایک سوال اور آتا ہے ہمارے سامنے کہ دعا کا مقدر سے کیا تعلق ہے؟ ہم کو دعا مانگنے سے فائدہ کیا ہوگا اگر ہمارے مقدر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو؟ حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر کو صرف ایک چیز ٹال سکتی ہے، دعا، اور عمر کو صرف ایک چیز بڑھا سکتی ہے، زندگی عمر لمبی کر سکتی ہے، نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے، اور دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر کے فیصلے اوپر سے آتے ہوتے ہیں، دعائیں نیچے سے جاتی ہوتی ہیں، اور جس میں زیادہ طاقت ہو وہ جیت جاتا ہے۔ آپ کی دعائیں اگر بغیر یقین کے، بغیر من کے، بغیر اس کے خلوص اور عاجزی اور انکساری کے، بغیر صرف زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اگر ہیں، تو ان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ تقدیر کے فیصلوں سے لڑنے۔ اپنی دعاؤں میں طاقت پیدا کریے، اپنے یقین سے، اپنے خشوع سے، اپنے عاجزی اور انکساری سے، تو انشاءاللہ وہ دعائیں تقدیر کے فیصلے بدل سکتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جس نے ان سے دعا کر، جس نے ان کو سمیٹ لیا وہ جنتی ہے۔ تو اس کو سمیٹنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ ان 99 ناموں کا مطلب سمجھیے، اور ان مطلب کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ اس کا نام شافی ہے، تو وہی شفا دینے والا ہے، اس پر یقین رکھیے اور اس کے ساتھ اس سے دعا مانگیے۔ وہی ہادی ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے، اس پر یقین رکھیے اور اس سے ہدایت کی دعا مانگیے۔ اس طرح سے آپ اس کے 99 ناموں کو سمجھیے، اور اس کی رحمتوں کو طلب کیجیے۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح 99 ناموں پر یقین رکھتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے، تو بھلا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک سوال اور آتا ہے، واسطے یا صدقے سے دعا کرنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
वास्ते या सदके से दुआ करना। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारी दुआ में इतनी ताकत कहाँ है, या इतना असर कहाँ है कि हमारी दुआ कबूल होगी, हम किसी से करवा लें दुआ। ये सोचते हैं। इसके लिए हो सकता है कोई तो यूं ही कह देता है कि किसी गरीब की मदद की तो उससे कह दिया कि दुआ करना मेरे लिए, मुझे ये परेशानी है, अल्लाह ताला मुश्किल आसान करे। एक एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आदमी बाकायदा कहीं जाए, किसी मजार पे जा रहा है, किसी दरगाह पे जा रहा है, किसी मस्जिद में जा रहा है, और किसी से इल्तिजा कर रहा है कि मुझे ये परेशानी है, आप मेरे लिए ये दुआ कर दीजिए। या किसी कब्र पे जा रहा है और वहां मैयत से दुआ मांग रहा है। वास्ते या सदके से दुआ मांगने की शरीयत में दो तरह की चीजें आई हैं। एक मशरू है, दूसरा ममनू। मशरू का मतलब होता है कि जायज, जो शरीयत में जिसकी गुंजाइश है। किस चीज को वास्ता बनाकर शरीयत में दुआ मांगने की गुंजाइश है? सबसे पहली चीज अल्लाह ताला के अस्मा और उसके सिफात। या अल्लाह मैं तेरी रहमत का हवाला देकर दुआ करती हूँ, तू ये कर दे। या अल्लाह मैं तेरी इसका किसी भी चीज का हवाला दीजिए कि मैं या अल्लाह तू बहुत गफूर और रहीम है, मैं उसका वास्ता देकर, तेरी मग़फ़िरत का वास्ता देकर दुआ करती हूँ, तो मेरे इस गुनाह को माफ फरमा दे। अल्लाह ताला के ही नामों का वास्ता देकर मांगना, ये ठीक है। या अल्लाह तू तो बहुत मेहरबान है, तू ये कर दे। या अल्लाह तू तो सब कुछ जानने वाला है, तो तू ये कर दे। ये आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह के नामों का, उसकी सिफात का वास्ता देकर दुआ मांगना, ये एक चीज होगी। दूसरी चीज अपने किसी नेक अमल का वास्ता देना। जैसे कि वो हदीस हम पढ़ते हैं कि पहाड़ के अंदर गार में तीन लोग थे और पत्थर गिर गया था और वो लोग अंदर बंद हो गए थे, फिर उन्होंने अपनी नेकियों का हवाला दिया था, और जब एक ने कुछ हवाला दिया तो पत्थर खसका, और फिर दूसरे ने। ये चीज भी ठीक है, लेकिन इससे परहेज करना, इसलिए कहते हैं लोग इस काम से परहेज करने को, कि आप अपनी नेकियों का बदला दुनिया में मत लीजिए। उसको जन्नत के लिए रख, आखिरत के लिए रखिए उसको। दुनिया में अल्लाह ताला से दुआ मांगिए, वो आपकी नेकियां आखिरत के लिए रखी रहें, और आपकी दुआएं, आपकी आजिज़ी और इनकिसारी से दुआएं कबूल हो जाएं, और वो मुसीबत आपकी टल जाए। लेकिन अगर अपने किसी नेक काम के वास्ते से दुआ करते हैं तो ये गलत नहीं है। तीसरी चीज, कोई शख्स है जो कोई बहुत नेक इंसान है, जिंदा है, हमारे आप सामने है, हम उससे कहें कि हमारी दुआ करिएगा ये काम हो, ये भी सही है। क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो सहाबा आपके पास आते थे। बाहर बाहर से लोग आते थे कि अल्लाह के रसूल, कहत पड़ गया और जानवर मरने लगे और जमीन सूख गई, दुआ कर दीजिए बारिश हो जाए। लेकिन क्या किसी इंसान के गुजरने के बाद हो सकता है ऐसा? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो सहाबा नहीं पहुंचे आपके मजार पे, आपके कब्र पे नहीं पहुंचे, वहां रोजे पे नहीं पहुंचे कि अल्लाह के रसूल हमारे यहाँ कहत पड़ गया है। हदीस में आता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से वो की, दरखास्त की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, मोहतरम चचा, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरखास्त करते थे। आज आप उनके चचा हैं, आपसे हम दुआ की दरखास्त करें, आप हमारे लिए बारिश के लिए दुआ कर दीजिए, कहत पड़ गया। तो हजरत अब्बास ने इस्तिस्का की नमाज पढ़ाई और दुआ की, और सबने साथ में आमीन कहा, और बारिश हुई जो भी हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि जब तक कि वो नेक इंसान मौजूद था उसे दुआ के लिए कहा। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि जब आपके इलाके में बारिश नहीं हो रही है और आपको इस्तिस्का की नमाज पढ़वाना है बारिश की नमाज, तो उसके लिए ये ढूंढना चाहिए, मतलब कोशिश ये करना चाहिए कि इस इलाके का जो सबसे मुत्तकी इंसान हो, सबसे ज्यादा मारूफ आलिम नहीं, मारूफ मौलाना नहीं, मुत्तकी, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी, खुदा तर्स अल्लाह वाला इंसान है, उसको ढूंढ कर निकालिए और उससे इस्तिस्का की नमाज पढ़वाइए, उससे दुआ करवाइए। तो ये किसी की जिंदगी में किसी नेक इंसान से
دعا منگواتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مشروع ہو گیا، ممنوع مطلب غلط، وہ کون سے ہے؟ ممنوع میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو بدعت ہے اور ایک شرک میں آتا ہے۔ بدعت کیا ہے؟ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا ہے کہ اے اللہ، میں فلاں کے واسطے سے، کسی انسان کے جو گزر چکا ہے، میں اس کے واسطے سے تجھ سے یہ دعا مانگتی ہوں، جیسے اے اللہ میں تیرے رسول کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو یہ کر دے۔ تو جو جو بھی وہ کوئی نبی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بھی جو آپ کے سامنے زندہ نہیں ہے، آپ اس کا واسطہ دے کر دعا مانگیں گے، یہ دعا یہ بدعت ہے۔ ڈائریکٹ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے اور اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کا حوالہ دیجیے اور اس کا واسطہ دے کر اس سے دعا مانگی۔ لیکن کسی اور کو بیچ میں رکھ کر واسطہ بنانا یہ بدعت ہے۔ اور آگے اگر بڑھ گیا یہ کام تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی مزار پر جانا، کسی دوسرے کے آگے کسی مزار قبر پر سجدہ کر کے دعا مانگنا، یا کسی کے نام پر قربانی کر کر اس سے، یا کوئی بھی ایسا کام کر کے اس سے، یا کسی سے یہ امید رکھنا، جیسے کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں تمہاری مغفرت کی اور قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کر دوں گا، اس طرح سے یقین ہونا کہ وہ ہماری سفارش قیامت کے دن کر سکتا ہے، اور ہم اسی سے امید لگائیں اور اسی سے ہمارے سارے بھروسہ اسی کے اوپر ہو، یہ توکل، یہ رجا، یہ محبت، یہ جو اللہ کے لیے ہونا ہے، یہ کسی پیر، کسی بابا کے لیے ہو جائے کہ وہ ہماری بخشش اور ہماری مغفرت کروا دیں گے، یہ شرک میں آتا ہے۔ کسی کے لیے وہ عبادتیں جو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے کر کے اس سے دعا مانگی جائے، یہ شرک ہے۔ دعا میں بدعتیں کیا ہیں دیکھیے، بہت ساری بدعتیں دعا میں رائج ہو گئی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک کتاب ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، یہ سب ثابت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بدعتیں ہیں۔ پھر ایک آدمی تیز تیز دعا پڑھتا ہوتا ہے، پیچھے سے سب لوگ آمین کہتے ہوتے ہیں، اور پورا طواف اسی طرح سے، یا وہ دہراتے ہوتے ہیں اسی دعا کو، جیسے معلم کہہ رہے ہیں ربنا آتینا، پھر پیچھے سے سب کہہ رہے ہیں ربنا آتینا، اور نہ کوئی محسوس کر رہا ہے کہ مطلب کیا ہوا، نہ کوئی سمجھ رہا ہے اس کا مفہوم، اور نہ کسی کے دل میں وہ یقین آ رہا ہے، نہ وہ عاجزی آ رہی ہے، بس ایک طوطے جیسا سبق پڑھنے جیسا، معلم آگے پڑھ رہا ہے، وہ پیچھے پڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ کی وہ عبادت جو زندگی میں کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے، طواف چاہے وہ عمرے کا ہو یا حج کا ہو، وہ طواف، وہ سعی، وہ پورا اسی طرح سے ہو کے گزر جاتا ہے، معلم کے پیچھے پیچھے ہاں ہاں طوطے جیسا کرتے جاتے ہیں، اور وہ ختم ہو جاتی ہے عبادت۔ نہیں، یہ جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ سب بدعتیں ہیں، کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ دعا مانگیے آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان۔ اور اتنا غلط کرتے ہیں یہ لوگ، جب چلا چلا کے دعا مانگتے ہیں تو کوئی آدمی اپنی جو دعا مانگتا ہوتا ہے اس کو بھی بہت فرق، بہت بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، یا بہت پریشانی ہوتی ہے، اور وہ بھی وہ ہوتا ہے، یہ چیز بہت غلط ہے۔ اور بھی بہت ساری بدعتیں ہیں دعا میں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد لوگوں سے کہا کہ اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، آپ نے وہاں کھڑو کے اجتماعی دعا نہیں کی تھی، لیکن کسی کے جنازے میں اجتماعی دعا کرنے کا رواج ہو جائے، یہ بھی بدعت ہے۔ اس میں بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ ہر نیک کام کے بعد دعا کرنا مسنون ہے۔ نماز سے سلام پھیر کے آپ دعا کیجئے، روزے کا پورا ہو افطار کرتے وقت دعا کیجئے، حج ختم ہو جاتا ہے دعا کیجئے، اس طرح سے نیک کام، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اس طرح سے دعا کرنا صحیح ہے۔ اور کسی مجلس سے اٹھتے ہیں تو دعا کر کے اٹھنا، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ کے اٹھا جائے، یہ صحیح ہے۔ لیکن وہ جو ہفتے میں ایک دن بنا لیا، روزانہ ہماری مجلس چلتی ہے اور ایک دن ہماری دعا ہوگی، اور اس دن آن لائن دعا ہو رہی ہے، ایک ایک گھنٹے کی، ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی دعا ہو رہی ہے، اور سب لوگ اپنے اپنے موبائل پہ بیٹھ کے آمین کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دعا میں بھی کرتے ہیں۔ چلیے ایک اور عبادت کا ذکر کرتے ہیں ہم، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، رجوع کرنا یعنی پلٹ کر آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔
گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اور اس کے لیے بھی شرط ہے کہ جس گناہ پر آپ قائم تھے اس پر آپ کو ندامت ہو، افسوس ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ بے پردہ گھومتے تھی تو آج بھی فخر سے وہ فوٹو سب کو دکھائیں کہ یہ میں ہوں، میں بہت اتنی اچھی لگتی تھی، یا اتنے اسٹائل میں رہتی تھی، یا اس طرح۔ نہیں، آپ کو ان ایام کو یاد کر کے دل میں آپ کو کب کبھی آنا چاہیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہونا چاہیے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ اس گناہ کی ساری علامتیں، ساری یادیں پھاڑ کر پھینک دیجیے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریے، پرہیز کریے، پھر دوبارہ مجھے اس راستے پر بھی نہیں جانا ہے، قریب بھی نہیں جانا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی مت چلیے جو بے پردہ چل رہے ہیں، کہیں پھر دل میں خیال آنے لگے، اور پھر کہیں پھر ہمارے پردے میں خلل ہونے لگے۔ عزم ہونا چاہیے کہ میں اب دوبارہ اس برائی کی طرف کبھی بھی پلٹ کر نہیں جاؤں گی۔ پھر مستحبات کی پابندی، جو چیزیں مستحب ہیں ان کی بھی پابندی کریں، تاکہ پھر گناہوں کی طرف پلٹ کر جانا مشکل ہو جائے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، ایک دلی عبادت ہے، جس کا تعلق پھر عمل سے ہوتا ہے۔ جب آدمی دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اس کے زبان پر اور اس کے عمل پر اس کا فرق پڑتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے دیکھیے، یہ ایک چیز ہے تبرک، اور ایک چیز ہے نذرانہ۔ ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی عبادتیں ہیں، اور یہ بھی اگر غیر اللہ کے لیے ہوں تو ہمارے جنت کے اس سفر میں رکاوٹ بن جائیں گے اور ہمیں ہمارے راستے سے ہٹا دیں گے۔ دیکھیے، ایک آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی شاید، ایک ویڈیو آتی ہے، دبئی ابئی کی ہوتی ہے، کہ وہ جب میلاد میلاد کا موقع ہوتا ہے نا، 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، تو جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ دبئی میں ایک جگہ ایک بڑے ڈبے میں لمبی سی ایک لٹ، جیسے عورتوں کی چٹیاں ہوتی ہے ایسی ایک لمبی سی ایک لٹ رکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی نشانی باقی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی وہ بھی باقی نہیں ہے، وہ بھی گم ہو چکی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے وہ کنویں میں گر گئی تھی، اور پھر پورے کنویں کا پانی نکال نکال کے ڈھونڈا، کہ وہ نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی عینی چیز، کوئی کپڑا، کوئی بال، کوئی برتن، کوئی علامت، کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ وہ لوگ اس بال کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹ ہے، اور اس کو میلاد کے دن اس کو نکالا جاتا ہے، بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے، اور اس پر اس کو دھویا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، اس پہ دھونی کی جاتی ہے، اور سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، سب کو دکھایا جاتا ہے، اور لوگ اس پہ ہاتھ سے نہیں چھو سکتے، وہ شیشے کے اس میں ہوتا ہے، لیکن اس شیشے پہ ہاتھ پھیر کے اپنے بدن پہ پھیر لیں گے، اپنے منہ پہ پھیر لیں گے۔ یہ تبرک ہوتا ہے، یہی چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز سے ہم کو برکت حاصل کرنا۔ کسی قبر کے اوپر بچھی ہوئی چادر سے اس پہ ہاتھ پھیر کے اپنے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لینا، یا اس چادر کا تھوڑا سا ٹکڑا مل جائے تو گھر میں لا کے رکھ لینا کہ یہ ہم کو برکت ہوگی ہمارے گھر میں اس سے۔ یہ ساری اس طرح کی چیزیں، تبرک بھی ایک عبادت ہے، برکت سمجھنا۔ برکت کن چیزوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کتاب مبارک کتاب کہا ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کہا ہے کہ ان سے برکت ہوتی ہے، ان چیزوں سے آپ برکت محسوس کریے۔ لیکن اس طرح کی چیزوں سے برکت محسوس کرنا، یہ غلط ہو جاتا ہے، کبھی بدعت تک رہتا ہے اور کبھی شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ نذرانہ کیا چیز ہے؟ نذرانہ بھی ایسی ایک چیز ہے، جیسے آپ دل میں خیال کرتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 50 رکعت نماز پڑھوں گی، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پورے 30 دن کے روزے رکھوں گی، یہ نذرانہ ہے۔ اصلا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے سودا کر رہی ہیں کہ میں یہ عبادت پیش کروں گی، اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو، وہ بھی بعد میں، پہلے آپ میرا کام کریے، پھر میں اس کے بدلے آپ کو یہ عبادت آپ کو اس کے بدلے میں پیش کروں گی، نعوذ باللہ۔ یہ چیز غلط ہے، پہلی چیز تو کرنا، نظر ماننا غلط ہے۔ بدلے سے کام مت کروائیے، آپ اللہ تعالیٰ سے آپ خود عبادت کریے، اور آپ کی عبادتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل بھی آسان کر دے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ پہلے صدقہ نکال دیجئے، آپ پہلے نفلیں پڑھ لیجئے، آپ روزے رکھ لیجئے، اور نفل پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے آپ اپنے بیمار کے لیے دعا کرتی جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں سے خوش ہو رہا ہے، وہ آپ کے قریب آنے سے خوش ہو رہا ہے، وہ آپ کے گڑ گڑانے سے خوش ہو رہا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے رہا ہے۔ یہ چیز، لیکن اگر مان لی ہے نظر تو
تو کیا کیا جائے؟ تو نظر پوری کرنا چاہیے، نظر نہیں پورے کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظر پوری کرنے والوں کی سورہ انسان میں تعریف کی ہے، کہا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ لوگ اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تو اگر کسی نے نظر مان لی ہے تو اس کو نظر پوری کرنا چاہیے، لیکن اصلاً بہتر یہ ہے کہ نظر نہیں مانی جائے، عبادتیں کی جائیں، ساتھ ساتھ دعائیں کی جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی طلب کی جائے۔ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے اس راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، جو ہمیں اس راستے سے ہٹا سکتی ہیں؟ وہ تین چیزیں ہیں: شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کو زیادہ م، بڑا معنی سمجھتے ہیں، رکاوٹ سمجھتے ہیں، شرک کو رکاوٹ نہیں سمجھتے ہیں، اور بدعت کو نہیں۔ دیکھیے، شرک تو اتنی خاموشی سے دل میں آ جاتا ہے کہ اس کے لیے تو بہت ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ اور شرک کے خطرناکی اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہر چیز معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک ہرگز نہیں معاف کر سکتا، ہاں اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ جس کے لیے چاہے جب چاہے معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی مزار پر جا کر سجدہ کرتا ہے، اور اس مزار پر جا کر اپنے اپنے لیے اولاد کی دعا مانگتا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، وہ غیر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ ایک شخص ہے جس نے اپنی بہن کے ساتھ غلط کام کیا ہے، بدکاری کی ہے، سماج اس کو برا سمجھے گا جس نے بہن کے ساتھ بدکاری کی ہے، اس کو برا نہیں سمجھے گا جس نے قبر پہ جا کے غیر اللہ سے ہاتھ پھیلایا ہے اور اس سے اپنی طلب رکھی ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، مشرک ہے، وہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کوئی، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کوئی کرے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ ہاں، گناہ کرنے والا، اس کی توبہ کی امید کی جا سکتی ہے، اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، دوسروں کو بھی احساس ہوتا ہے اس نے غلط کیا، اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چیز ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شرک کیا چیز ہے، اور بدعت کیا چیز ہے، اور گناہ کیا چیز ہے۔ شرک تو ہمارے راستے کو بالکل بند کر دیتی ہے، جنت کا راستہ ہمارا سامنے بالکل بند ہو جاتا ہے، اور بدعتیں اس راستے کو مشکل کر دیتی ہے۔ اس لیے مشکل کر دیتی ہیں کہ وہ بدعتیں ہوتی ہیں جو انسان کو خوبصورتی سے گناہ کی طرف اور شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ بہت خوبصورتی سے بدعت کرنے والا اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا ہے، غلط نہیں سمجھتا ہے، اور اسی غلط صحیح صحیح میں اور اچھے اچھے میں وہ شرک کے اور گناہ کے راستوں پر پڑ جاتا ہے۔ یہ بدعت بہت خطرناک بورڈ ہوتا ہے، ادھر مت جانا۔ پھر گناہ کا مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والا خود بھی سمجھتا ہے کہ میں غلط ہوں، دوسرے بھی سمجھتے ہیں غلط ہے، وہ خود بھی چاہتا ہے اس گناہ سے بچنا، وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے اس کام کو نہ کریں جو میں کر رہا ہوں، اور میں بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر ہو سکے تو میں بھی اس گناہ کو چھوڑ دوں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے اس راستے میں اگر ہمیں کچھ رکاوٹیں آ گئی ہیں، کچھ گناہ ہو گئے ہیں، اور کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نے ایسی بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، پہلے ہدایت کا انتظام کیا، پھر ہماری غفلت اور کوتاہیوں پر اس کو مٹانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں، یہ آیت دیکھیے، اتنی پیاری آیت ہے یہ، سب لوگ اس کو یاد کر لیں اور یاد رکھیں۔ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، کوتاہیاں کی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سارے 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 گناہ معاف کر دے گا، بے شک وہ غفور الرحیم،
وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا ہے ہمارے لیے، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ۔ 99 قتل کر کے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اس کی 99 قتل معاف ہو جاتے ہیں۔ 60 سال کی زندگی اگر کوئی شرک اور کفر اور گناہوں اور سرکشی میں گزار دیتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے قضا نمازوں کی فکر ہوتی ہے؟ آپ سوچتے ہیں قضائے عمری پڑھ لوں میں کہ میری زندگی کی قضائیں معاف ہو جائیں؟ قضائے عمری پڑھنا بھی بدعت ہے، اور یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کی بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے، رجوع کریے اللہ تعالیٰ کی طرف، توبہ کریے، کہیے کہ اللہ میں نادم و پشیمان ہوں اس وقت پر جو مجھ سے گزرا ہے، اور میں یہ عہد کرتی ہوں کہ میں اب نماز قضا نہیں کروں گی۔ یا اللہ میری جو نمازیں قضا ہو گئی تو معاف کر دے، اور آئندہ سے میں نماز کی پابندی کروں گی، اور نہیں تو میں اب سنتوں اور نفلوں کی بھی پابندی کروں گی، بس سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب کوئی خاص گناہ جو آپ کو یاد آ رہا ہے، آپ اس سے توبہ کریں، نام لے کر اس گناہ کی، اور نہ کرنے کا عہد کریں۔ نمبر 2، استغفار۔ ہر وقت اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ استغفار تو ایسی چیز جس کے لیے الگ سے 1 گھنٹے کا درس ہونا چاہیے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ استغفار، بہت فائدے ہیں استغفار کے۔ عادت ڈالیے دن بھر استغفر اللہ کہنے کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد ہے نیکیاں۔ ہاں، نیکیاں، نیکیاں بھی گناہوں کو مٹاتی ہیں، ہماری غلطیوں کو پر ربڑ کا کام کرتی ہیں، ربڑ کر دیتی ہیں نیکیاں ہماری۔ زیادہ سے زیادہ نیکی کریے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریے، کسی کو ڈانٹا ہے، پھٹکارا ہے، مارا ہے، اس پر ظلم کیا ہے، اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریے، دیکھیے وہ جو گناہ تھے نا، وہ دھیرے دھیرے معاف ہو جائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جو دوسروں کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ دوسروں کی دعائیں۔ جیسے جنازے کی نماز ہوتی ہے، جب جنازے کی نماز ہوتی ہے اس میں اتنے سارے لوگ شریک ہوتے ہیں اور سب دعا مانگتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے، تو اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں جب دوسرے لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو۔ دیکھیے یہ 4 چیزیں ہو گئیں، سب سے پہلے توبہ، پھر استغفار، پھر ہماری نیکیاں، پھر دوسروں کی دعائیں ہمارے لیے، اس کے بعد پھر مرنے کے بعد جو کسی کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے، مثلاً اپنی میت کے لیے، مرنے والے کے لیے ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کے نام پر، ہم اس کے لیے جا کے عمرہ کر کے آتے ہیں، ہم اس کے لیے جا کے حج کر کے آتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو اس کے لیے گناہ، اس کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اور پھر مصیبتیں جو آتی ہیں اس دنیا میں، وہ بھی قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ کے پیر میں ایک کانٹا بھی چھپتا ہے اور آپ صبر کرتے ہیں اس پہ، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہوتا ہے، اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ان مصیبتیں جو آتی ہیں ان کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، مصیبتوں کو رحمت سمجھنا چاہیے، کہ یہ ہمارے مقام بلند کر دیں گی، ہمارے گناہ معاف کرا دیں گی، ہمارے درجات اونچے کرا دیں گی۔ تو یہ مصیبتیں جو ہوتی ہیں یہ بھی گناہ معاف کرانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ پھر قبر کا عذاب، عذاب نہیں، عذاب تو گناہ گاروں کو ہوتا ہے۔ قبر کی جو مشقت ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے جب قبر میں رکھا جائے گا اور قبر اس کو بھینچے گی، ایک پسلی دوسری پسلی میں داخل ہونے لگے گی، یہ ساری مشقتیں جو قبر کی ہوں گی یہ بھی انسان کے گناہ معاف کریں گی۔ قیامت کے دن کی ہولناکی، وہ بھی انسان کی بخشش اور اس کی مغفرت کا ذریعہ ہوگی، اور اس ہولناکی اور پریشانی سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت۔ یہ کس کو ہوگی؟ یہ اس شخص کے لیے ہوگی جس نے زندگی میں کوئی بدعت نہیں کی ہوگی۔ بدعت کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نہر کے پاس سے ہٹا دیں گے، آپ نہیں ہٹائیں گے، فرشتے ہٹائیں گے۔ تو آپ پوچھیں گے ان کو کیوں ہٹا رہے ہو، تو کہیں گے کہ یہ آپ نہیں جانتے، آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا چیزیں بڑھا کر رکھتی تھی اور دین کو کیا تماشا بنایا تھا، تو ان کو نہر پہ سے ہٹا دیا جائے گا، اور وہ اس سے سفارش سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے سے محروم رہیں گے، وہ پانی جس کو پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یہ بھی ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ اور پھر آخر میں سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی چیز، وہ ہے اللہ کی رحمت۔ کوئی بندہ اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا۔ ہمارے عمل کیا ہیں کہ ہم اتنے بڑے انعام کے مستحق ہو جائیں گے؟ نہیں، ہماری کوتاہیاں زیادہ ہوتی ہیں، عمل کم ہوتے ہیں۔ ہر انسان جو جنت میں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، ہم سب کے گناہوں کی اور کوتاہیوں کی بخشش فرما دے، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، ان تھوڑی تھوڑی نیکیوں کو قبول کر لے اور اپنی رحمت کے سائے میں لے کر ہم کو جنت تک پہنچا۔ یہ آخری چیز جو بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے یہ، اس کو کہتے ہیں نواقض الاسلام، وہ چیزیں جو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتی ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ علماء نے اتفاق کے ساتھ اس کو گنا ہے، وہ 10 چیزیں ہیں جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب میں سے ہم اس کو نقل کرتے ہیں کہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں۔ اس میں سے ایک چیز تو وہ جو ہم سب جانتے ہیں، اور ہمارے یہ پورا جو سیریل چلا ہے اس کا جنت سے جنت تک والا، یہ آج آخری پروگرام ہے، اس میں جس چیز پر ہم نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ چیز ہے جو اسلام کے دائرے سے نکال دیتی ہے، اور وہ ہے شرک، عبادت میں شرک، توکل میں کسی کو شریک کرنا، امید میں کسی کو شریک کرنا، سجدوں میں کسی کو شریک کرنا، دعاؤں میں کسی کو شریک کرنا، اپنی نیکیوں میں، صدقہ اور خیرات میں، قربانی میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے خطرناک چیز ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے سورہ نساء آیت نمبر 48 فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب چلتے ہیں دوسری چیز، دوسری چیز جس کو لوگ شرک نہیں سمجھتے ہیں، جو بندوں کو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں، چاہے کسی بندے کو بنائے، چاہے کسی جاندار کو بنائے، چاہے کسی بے جان کو بنائے، وہ حجر ہو، وہ شجر ہو، وہ نبی ہو، وہ ملک ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، پیر ہو، بابا ہو، مولانا ہو، چاہے جو بھی ہو، کسی کو بھی عبادت میں شریک، واسطہ بنانا اپنے اور اللہ کے درمیان، کسی کو واسطہ بنا لینا، یہ انسان اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے۔ تیسری چیز یہ بھی بہت خطرناک ہے، جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں، ہم کو بتانا ہے اپنے بچوں کو۔ اس وقت جو دور چل رہا ہے، جو رواج چل رہا ہے، فیشن ہو گیا ہے، اس میں یہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے۔ مشرک کو مشرک نہیں سمجھنا، یہ یقین رکھنا کہ ہاں سب لوگ اپنے اپنے دین پہ ہیں، اور سب کا دین صحیح ہے، اور سب جنتی ہیں، اور سب اپنے حساب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ عقیدہ یہ اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ مشرک اللہ کے دشمن ہیں، اور وہ باطل پہ ہیں، اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے لیے جنت کے انتظام کرنے والے، اور مغفرت کے انتظام کرنے والے، اور رحمت کے انتظام کرنے والے؟ یہ ہمیں اسلام کے دائرے سے خارج کرنے والی چیز ہے۔ تو مشرک کو مشرک، کافر کو کافر نہیں سمجھنا، یہ سمجھنا کہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے جو ہو، سب اپنے حساب سے اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں اور سب جنتی ہیں، یہ چیز اسلام کے دائرے سے خارج کرتی ہے۔ تین ہو گئی۔ نمبر 4، نمبر 4 یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ اور جو شریعت لے کر آئے تھے، یہ سمجھنا کہ دوسروں کا طریقہ اس طریقے سے زیادہ اچھا ہے۔ جیسے اس وقت لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں مغرب کی تہذیب سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اسلامی تہذیب کے مقابلے میں مغربی تہذیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں دوسروں کا طریقہ زیادہ اچھا ہے۔ ہاتھ سے کھانا کھانا اور انگلیاں چاٹنا نہیں، چمچ سے کھانا کھایا جائے، انگلیوں میں نہ لگے اور انگلیاں نہ چاٹی جائیں۔ آپ کو چمچ سے کھانا پسند ہے، آپ کھائیے، لیکن اس کو زیادہ افضل سمجھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو حقارت سے دیکھنا، یہ آپ کو اسلام کے دائرے سے خارج کر سکتا ہے، کر دے گا۔ یا دوسرے معاملات میں کہ نہیں، یہ فیصلہ جو دوسری حکومتوں یا دوسری شریعتوں کا جو فیصلہ ہے وہ اسلام سے بہتر ہے، یہ چیز بھی اسلام کے دائرے سے خارج کرنے والی ہے۔ اللہ کے فیصلے کو ماننا ہے، دوسروں کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے سے بہتر نہیں سمجھنا ہے۔ نمبر 5، پانچویں چیز یہ کہ شریعت کی کسی بھی حکم سے حکم کو ناپسند کرنا، عموماً پوری شریعت کو، کہ اسلامی شریعت جو ہے وہ بہت پرانی شریعت ہے، اور آ، یعنی اس کا زمانہ گزر چکا ہے، اور یہ آج کے زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتی، یہ یقین رکھنا، یا کسی ایک حکم کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ نامناسب حکم ہے یا غلط ہے۔ مثال کے طور پر جس چیز سے ہمیں متنبہ رہنا ہے، عورتوں کو جب دوسری شادی کی بات آتی ہے تو عورتیں اتنی متاثر ہوتی ہیں، گویا یہ شریعت کا یہ حکم ہی غلط ہے۔ نہیں، اس کو غلط مت سمجھیے، آپ کو برداشت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کہیے کہ مجھے برداشت نہیں ہو سکتا، آپ یہ کہیے کہ نہیں میں پسند نہیں کرتی کہ میرے شوہر دوسری شادی کریں، لیکن اس شریعت کی اس حکم پر اعتراض، یہ کسی کے حق میں رحمت ہو جاتا ہے یہ حکم،
آپ کی اپنی کوئی بہن خدا نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے، اگر کوئی بہن مطلقہ ہے یا بیوہ ہے یا اس کی بہت عمر ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی ہے، اور کوئی شخص دوسری بیوی بنا کے اس کو لے جاتا ہے تو آپ کو خوشی ہو جاتی ہے، تو کیوں آپ اس حکم کو کسی وقت آپ سمجھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور کسی وقت آپ سمجھے کہ نہیں یہ غلط؟ شریعت کے کسی حکم کو یا مکمل شریعت کو ناپسند کرنا، یا اس دور کے مطابق نہ سمجھنا، یا ہماری ضرورت کو پورا کرنا نہیں سمجھنا، یہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 6 دیکھیے، شریعت کا مذاق اڑانا۔ ناپسند کرنا نہیں، مذاق اڑانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ داڑھی کا مذاق اڑانا، برقعے کا مذاق اڑانا، 1 سے 2 بیویاں رکھنے پر مذاق اڑانا، زیادہ بچے ہونے پر مذاق اڑانا، کچھ کوئی بھی اس طرح کی چیزیں، دینی تعلیم دینے پر مذاق اڑانا، مدرسوں میں داخل کرنے پر مذاق اڑانا، شریعت کے کسی بھی حکم پر، شریعت کی کسی بھی چیز پر اس کا مذاق اڑانا، اور طواف کے، حج کے، اذان کے، قربانی کے لطیفے بنانا، شارٹس بنانا، سیریل بنانا، اس پر ہنسنا، دوسروں کو بھیج کر اس پر ہنسانا، کوئی چیز ایسی ہو جو غلط ہو جس میں شریعت کا مذاق اڑایا ہوا، وہ میرے پاس آئے تو مجھے تکلیف نہ ہو، میں ہنس کے دوسرے کے پاس بھیج دوں کہ وہ بھی ہنسے گا۔ ہم اس کو خطرناک نہیں سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ پڑھیے سورہ توبہ آیت نمبر 65 میں پڑھیے، آپ اس کی تفسیر پڑھیے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون قد کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اللہ کا، اس کی آیتوں کا، اس کے رسولوں کا مذاق بناتے ہو؟ تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں واپس چلے گئے، اسلام کے دائرے سے خارج۔ بہت خطرناک چیز ہے جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور ہم اپنے لطیفوں میں اور اپنے مذاقوں میں ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 7، جادو۔ چاہے دو میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے جادو کیا جائے، میاں بیویوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے جادو کیا جائے، کسی اور چیز کے لیے جادو کیا جائے، کسی بھی طرح کی تعویذ پہنی جائے اس لیے کہ یہ کسی کو کسی کے دل میں محبت پیدا کر دے گی، اس لیے تعویذ پہنانا بیٹی کو کہ وہ داماد کے دل میں اس کی جگہ ہو جائے گی، اس طرح کی چیزیں، جادو یا کسی کو جوڑنے اور توڑنے کے لیے کوئی چیز پہننا اور تعویذ بنانا اور جادوؤں کو گھروں کے پاس جانا، جادوگر ضروری نہیں ہے وہ تعویذ دینا اور ملانے اور ہٹانے کا کام کرنے والا وہ جادوگر ہو، وہ کوئی پیر ہو، وہ کوئی بابا ہو، وہ کوئی مولانا ہو، سب غلط ہے۔ کام غلط ہے تو اس کام کو کرنے والا غلط ہے، اور وہاں جانے والا شرک کرتا ہے۔ نمبر 8، مشرکوں کی طرفداری کرنا، ان کی حمایت کرنا۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 51 میں پڑھیے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو بھی ان کی سرپرستی کرے گا، ان کی طرفداری کرے گا، ان کی حمایت کرے گا تو وہ انہی کی ٹیم میں سے ہوگا، اسلام کے دائرے سے خارج۔ نمبر 9، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی شرک، یہ بھی کفر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو؟ دیکھیے، آپ دیکھیں گے کوئی کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کسی مسلک کے، کسی جماعت کے عالم ہوتے ہیں، مولانا ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو شریعت سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، میرا تجربہ ہے۔ ایک دفعہ ہم کسی عمرہ کرنے گئے تھے، کسی انڈیا سے آئے ہوا گروپ تھا، اور ہمارے یہاں انڈیا سے رشتہ دار اس میں تھے، اور اسی میں ہم نے اپنی ایک سیٹ بک کرائی تھی، ان رشتہ داروں کے ساتھ عمرہ کرنا تھا۔ تو یہاں سے جو عمرہ کا وہ جو لوگ لے کے گئے تھے، وہ تھے کچھ اسی ٹائپ کے لوگ، میں نام نہیں لے سکتی کس مسلک کے لوگ تھے، بہرحال ان کے جو معلم تھے، اچھا خاصی داڑھی والے، پگڑی والے، اور اونچا پاجامہ اور پوری وضاقتہ بالکل اسلامی، لیکن نماز کا وقت ہوتا تھا وہ نماز کے لیے نہیں جاتے تھے، اور اس سفر میں کئی ایک لڑکیاں تھیں، شادی شدہ بھی تھیں اور کنواری بھی تھیں، اور برقع نہیں تھا ان کے اوپر۔ یہاں سے ہندوستانی مسلمان پتہ نہیں کیوں حج کرنے جاتے ہیں تو برقع رکھ کے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور جوان جوان لڑکیاں ان کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور سلام کر رہی ہیں، ہاتھ مصافحہ کر رہی ہیں،
یعنی ایسے ایسے منظر دیکھ کے کہ جھرجھری آ جائے۔ اور وہ عالم تھے، وہ معلم تھے، وہی لے کے گئے تھے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے اس ٹور کو۔ وہ چاہے جو بھی ہو، اگر وہ اپنے آپ کو یا شریعت سے بالا تر سمجھ رہا ہے، یا کوئی دوسرا اس کو شریعت سے بالا تر سمجھ رہا ہے، تو شریعت سے بالا تر سمجھنے والا کسی کو، وہ اسلام کے حلقے سے خارج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے کسی حکم سے خارج نہیں ہوئے، تو کون ہے جو اس لائق ہو سکتا ہے جی کہ اس کو، وہ اللہ کے نزدیک اس کا وہ مقام ہو گیا کہ اس کے اوپر شریعت کے سارے احکام اس کے اوپر، اس سے معاف ہو گئے، اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کرے تو بھی وہ اس کی مغفرت ہوئی بھی اور وہ جنتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے اوپر شریعت کے احکام اس کے اوپر نافذ نہیں، اور اس سے وہ ان احکام سے بالا تر ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا بھی کافر ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ یہ نمبر 9 ہوگی۔ نمبر 10، غور سے سنیے، کہیں ہم اور آپ اس میں شریک نہ ہوں۔ سورہ سجدہ، آیت نمبر 22، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہ انا من المجرمین منتقمون۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیر لے، ہم مجرموں سے سخت انتقام لینے والے ہیں، سخت بدلہ لینے والے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب دین سے بے رخی، دین سے منہ پھیرنا، نہ سیکھنا، نہ سکھانا، نہ عمل کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم کہا ہے اور مجرم کہا ہے، اور کہا ہے کہ ہم اس سے بدلہ لینے والے ہیں۔ سوچئے کہیں ہم اور آپ اس دائرے میں تو نہیں آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان آفتوں، ان فتنوں اور ان مصیبتوں سے جس زمانے میں ہم لوگوں نے آنکھ کھولی ہے۔ دین کی تعلیم الماریوں میں ہے، لائبریریوں میں ہے، مکتبوں میں ہے، کتابوں میں ہے، اور ہم اس سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ یہ تھی 10ویں چیز، انتہائی خطرناک۔ یہ چیزیں ہیں جو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتی ہیں، جن سے ہم کو ہوشیار رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہاں ہم اپنی آج کی مجلس کو ختم کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر جس پر ہم نے قدم رکھا ہے، جب تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمیں اس راستے پر حفاظت کے ساتھ چلنا۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، جس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کا بھی ذکر ہے، ان راستے میں آنے والی پریشانیوں کا بھی ذکر ہے، اور اس راستے کی ہری بتیوں کا بھی ذکر ہے، اس راستے کی سہولتوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کتاب کو ہم اپنے سینے سے لگا لیں، اپنے دل میں بسا لیں، اپنی زبان پر ازبر کریں، اپنے عمل میں اس کو لے آئیں، ہم اس کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ وہ ہمارا دن کا ساتھی ہو، وہ ہمارا رات کا ساتھی ہو، یہ کتاب ہماری زندگی کی ساتھی ہو، ہماری قبر کی ساتھی ہو، ہمارے حشر کی ساتھی ہو، جنت تک ہمارے ساتھ ساتھ جانے والی ہو۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اس کو اپنے، یہ ہدایت کے لیے آئی ہے، ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، یہ رہنمائی کے لیے آئی ہے، ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں، ہم اس کتاب سے برکت حاصل کریں، ہم اس سے نور حاصل کریں، ہم اس سے رحمت حاصل کریں۔ یا اللہ ہم کو اپنے راستے پر چلا۔ یا اللہ ہم جنت سے آئے ہیں تو ہمیں واپس جنت تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہم اس سفر کو تیری رحمت اور تیری مغفرت کے بغیر، تیری عنایت، تیرے لطف اور تیرے کرم کے بغیر ہم اس سفر کو مکمل نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت، اپنی عنایت، اپنے کرم، اپنے لطف کے سائے میں ہمارا یہ سفر پورا کرا دے کہ ہم جنت کے دروازے میں داخل ہو جائیں، اور وہاں پر ہم جہاں اس طرح تو نے ہمیں یہاں ایسے آڈیو روم میں جمع کیا، یا اللہ وہاں پر جمع کرنا، مسندوں پر آمنے سامنے، جہاں کوئی غم، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔